آج کی نشست کا جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اصولی رہنمائی۔ دنیا کے ہر اجتماعی کام، ہر نظم، ہر آرگنائزیشن، ہر انسٹیٹیوشن میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انتظامی ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈسپلن میں رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی فکر کے ہمدرد، محسن ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مال کے ذریعے بھی، اپنا وقت دے کر بھی۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ قریب آتے ہیں کسی بھی فکر کے، وہ کبھی کبھار ناراض ہو جاتے ہیں آرگنائزیشن کے کسی فرد کے رویے سے، اس کے لب و لہجے سے، اس کے انداز بیان سے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی مختلف اداروں کی بنیاد رکھی، پاکستان میں المورد بنایا، اس کے دنیا بھر میں مختلف چیپٹرز ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، آپ کسی ادارے سے براہ راست وابستہ نہیں ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والے مختلف لوگ جاتے ہیں ان اداروں میں، تو کبھی کبھار کوئی شکایت بھی پیش آ جاتی ہے کسی انتظامی فرد سے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، اجتماعی زندگی میں خود آپ کے بڑا وقت گزرا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کو شکایت پیدا ہو جائے تو وہ عام آدمی، آپ سے محبت رکھنے والے آدمی، وہ کیا کرے؟ یہ سوال بنیادی طور پر قیادت کے بارے میں ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو کسی نظم کو چلانے کے لیے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، وہ ایک طرح سے عملی معاملات میں قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قیادت سیاسی بھی ہوتی ہے، نظم اجتماعی کے بعض امور سے متعلق بھی ہوتی ہے۔ جو تنظیمیں لوگ بناتے ہیں ان میں بھی ظاہر ہے کہ ایک قیادت آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قیادت کے بارے میں جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی ایک لفظ بھی کسی اور کے لیے کہنے کی گنجائش ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے جسے دین کا تنہا ماخذ بنا دیا گیا ہے۔ وہ ہستی کہ جس کے قول سے دین صادر ہوتا، جس کے فعل سے دین صادر ہوتا، جس کی تصویب چیزوں کو دین بنا دیتی ہے، اس درجے کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس مقام کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس حیثیت کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا میں سے، سب انسانوں میں سے، ان میں صالحین ہوں گے، اس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں لے کے پیدا ہوئے ہوں گے۔ ان سب کے اندر سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا گیا کہ وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائے۔ اللہ کا پیغام جب پہنچائیں گے آپ، تو لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، لوگ ساتھ آئیں گے، اور آپ کے پیش نظر کوئی مشن ہوگا تو دوسری حیثیت آپ سے آپ وجود میں آ جائے گی۔ یعنی آپ نے پیغام پہنچایا، لوگوں نے سنا، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اسلوب، آپ کا بات کرنے کا انداز، سب چیزیں کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوں گے تو قیادت پیدا ہو جائے گی۔ جس چیز کو آپ قیادت کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا کہ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے نظم میں بھی پیدا ہوتی ہے اور بڑے سے بڑے نظم میں بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا قرآن میں، اور یہ کہا ہے کہ وہ ہستی جس کو میں نے رسول کی حیثیت سے منتخب کیا تھا، جو آخری پیغمبر ہے خدا کا، جس کو ماننا جہنم سے نکلنے کی بنیاد ہے، جس کا انکار کر دینے کے نتیجے میں اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اس ہستی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے پیغمبر، یہ جو صحابہ کرام کی جماعت پوری طرح تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ خدمت کر رہی ہے اور ایک مشن میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ حلیم طبع ہیں، آپ درست خو نہیں ہیں، آپ کے اندر نرمی اور حلاوت ہے۔ اگر آپ ایسے ہوتے تو باوصف اس کے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اللہ، اچھا، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہوتی نا۔ اسی چیز کو ہمارے جلیل القدر شاعر نے بیان کیا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز،
یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور ایک دوسرے اسلوب میں کہا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو یہ خوئے دل نوازی ہے جو قیادت کی ناگزیر صفت ہے۔ یعنی اگر کسی شخص میں یہ چیز نہیں ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ وہ ہزار اوصاف اپنے اندر رکھتا ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا۔ لوگ آپ کے ساتھ جب چلتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی تھانے دار سمجھ کے آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، یہ صرف محبت کا رشتہ ہے جس میں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت غلط خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر تنقید کرنے سے اور اس کو ہر وقت اس کی غلطی کا احساس دلانا اور اس کی عیب چینی کرنا اور اس کو یہ بتانا تم نے یہ بات کیسے کی، وہ بات کیسے کی، اس سے اچھا نظم وجود میں آتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں تنقید اور احتساب یہ گویا ایک شاخ کلید ہوتی ہے کسی نظم کو چلانے کے لیے، وہ اس نظم کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، تو اس لیے خوئے دل نوازی پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور اگر خوئے دل نوازی آپ پیدا نہیں کریں گے تو لوگ آپ کے ہزار اوصاف کو ایک طرف رکھیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو جہاں رضاکارانہ تعلق ہوتا ہے لوگوں کا، دیکھیے ایک شخص ہے، اس کی معاش آپ کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ممکن ہے کہ آپ کی کوئی بری بھلی بات بھی سن لے اور وہ آپ کیا ملازمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دل میں جو بھی کہے گا، لیکن جب آپ کسی ایسے کام میں رہنما بنے ہیں کہ جس میں لوگوں نے رضاکارانہ طور پر آپ کا ساتھ دینا ہے، سیاسی جماعتوں میں ظاہر ہے لوگ اسی طرح شریک ہوتے ہیں، کسی نظم میں اسی طرح اس کا حصہ بنتے ہیں، کوئی دینی کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسی جذبے سے آتے ہیں، تو یہ لوگ کوئی آپ کے ہاں ملازمت کرنے نہیں آئے ہوتے، یہ محبت کے رشتے میں بندھ کر آپ سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ 2 قدم چلتے ہیں آپ شکریہ ادا کریں، 10 قدم چلتے ہیں شکریہ ادا کریں، یعنی ان سے کوئی اس سے آگے کی توقعات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور محبت کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہے تو کہیں عزت نفس کو کوئی عزت نہ پہنچے، آپ ملیں، الگ سے توجہ دلائیں، محبت کے رشتے سے آپ توجہ دلائیں گے تو آپ کی بات سنی بھی جائے گی۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اندر ایک درست خوئی کا مزاج ہوتا ہے، یہ قیادت کے لیے خود قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بالکل ناموزوں ہے، ٹھیک، کسی حال میں بھی نہیں۔ تو اگر کہیں انتخاب کا موقع ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آدمی کے اندر نرم خوئی ہے، محبت ہے، بردباری ہے، یہ تنقید سن سکتا ہے، اس لیے کہ تنقید کرتے ہیں لوگ آپ کے اوپر، یہ اپنی بات سے اختلاف کے بعد بھی شائستہ مہذب رہتا ہے یا لوگوں کو کاٹ کے پھینکنے کا مزاج رکھتا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہو تو ایسے لوگوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے، اور اگر لوگ بھی اپنے بارے میں یہ خیال کریں کہ ان کے اندر کسی وجہ سے اس طرح کی درست خوئی کی عادت بن گئی ہوئی ہے تو انہیں خود ودڈرا کر جانا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ انسان آپ سے عزت کرانا چاہتا ہے، وہ یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ آپ جب چاہے اس پہ چڑھ دوڑیں، جب چاہے اس کا احتساب کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جب چاہے اس کو عین مجلس میں رسوا کر دیں، جب چاہیں یہ کہیں کہ تم جاؤ، ہم نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ، نہیں، محبت اور محبت، تو محبت فاتح عالم۔ اس وجہ سے اس میدان میں تو اس طرح کے کسی آدمی کے لیے کھڑے ہونے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں اس کے لیے۔ ٹھیک، ہم صاحب آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی کہ اگر آپ نے کسی کارواں کو لے کے چلنا ہے، ظاہری بات ہے آپ نے اس کو ایک رفتار پہ بھی رکھنا ہے، سمت متعین رکھنی ہے، کچھ قاعدے ضابطے کلیے ہیں، کچھ ڈسپلن ہے، اس کو بھی برقرار رکھنا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے آدمی اپنی منصبی برتری، اپنے تحکم، اپنے جبر اور اپنے اصولوں کی بار بار جس کو آپ کہتے ہیں مسلط کرنے سے ڈسپلن قائم کرے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی کام آپ نرمی سے، دوستانہ محبت میں، مشورے کے انداز میں، خیرخواہی، وہ ایک متاع درد و سوز کے ساتھ اگر لوگوں کو بیان کریں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں یا لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو لانے کا بھی ایک رستہ ذریعہ موجود ہے ڈسپلن قائم کرنے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ڈسپلن نہیں ہوتا جس طرح کا آپ فوج میں قائم کر ڈالتے ہیں، یعنی لوگ قبول کرتے ہیں، آپ جائیے، گھر میں ملیے، توجہ دلائیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ کسی شخص کے ہاں اچھا رد عمل نہیں ہے، تو اس میں اگر گریز بھی کرنا ہو تو اس محبت سے گریز کیجئے کہ اس کو یہ کبھی محسوس نہ ہو۔ آپ لوگوں کو تبدیل بھی کرتے ہیں، ذمہ داریوں سے بھی ہٹاتے ہیں، لیکن
اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی عزت نفس کسی حال میں مجروح نہ ہو. تو جو لوگ اپنی طبیعت پر یہ قابو نہیں پا سکتے ان کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر عام کارکنوں کے طور پر کام کریں. قیادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ خوئے دل نوازی ہونی چاہیے، ہر حال میں یہی ہونی چاہیے. ٹھیک، ایک عملی ہم سب صورت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ جس عہد کے آدمی ہیں اس زمانے میں تو شاید یہ صورت نہ ہوتی ہو، لیکن اب واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں، کئی 100 لوگ گروپوں میں موجود ہوتے ہیں. کبھی کسی سے کوئی اختلاف ہو، چلتے پھرتے کوئی آدمی ایک رد عمل دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کے علم میں بھی چیزیں دنیا بھر سے لوگ جس کو آپ کہتے ہیں آج کے عہد میں میڈیا پہ بھی چیزیں آتی ہیں، ایک کمیونیکیشن کی بھی فقدان ہے، کمی ہے، لوگ براہ راست علیحدہ رابطہ کریں اس سے بہتر، یعنی کچھ چیزیں بالکل سامنے بازار کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کمیونیکیشن میں بہتری آنی چاہیے؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں. یعنی آپ بات کیسے کریں گے، آپ بات کیسے پہنچائیں گے، آپ کون سی بات ہے وہ سب کے سامنے کریں گے، کون سی بات ہے کہ جو یعنی اس کمیونیکیشن کے ذریعے میں بھی اس کے مواقع موجود ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں کہ آپ الگ سے کوئی میسج بھیج سکتے ہیں، کوئی بات اپنے دوست سے کر سکتے ہیں. تو اس میں بڑا لحاظ رکھنا چاہیے اس کا کہ آپ کس لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑے بڑے میں نے اہل علم کو دیکھا ہے کہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. یعنی ان کے ساتھ کوئی اختلاف کر لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک غلاظت میں پاؤں ڈال دیا، یعنی وہ جھاڑ کی طرح آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ شائستگی سے بات کریں، محبت سے بات کریں، سوال ہے تو اس کا جواب دیں. کسی نے کوئی اعتراض کیا اور اگر یہ معلوم ہو کہ بات کا ماحول نہیں رہا تو شائستہ گریز کر جائیں کچھ دیر کے لیے. آپ کو کچھ وقت ملے گا، اس کے بعد دوسرے کو بھی سوچنے کا موقع ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی جگہ کمیونیکیشن میں دقت ہو تو درمیان میں کسی دوست کو ڈال لیں، بڑی اچھی اسے توجہ دلائیں کہ بھائی تم ذرا میری بات پہنچا دو. یہ سب مراحل پیش آتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا اسلوب اور انداز جو ہے وہ وصل کا ہونا چاہیے، فصل کا نہیں ہونا چاہیے. وہی بات ہمیشہ اپنے اصول کے طور پر سامنے رکھیں کہ من برائے وصل کردن آمدم، نئے برائے فصل کردن آمدم. ہم لوگوں کو ملانے اور جوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. وہ کہا جاتا ہے نا ایک بڑے صوفی کے بارے میں کہ ان کو کسی نے کینچی کا تحفہ دیا. شاید دیکھا ہوگا کہ کہیں کوئی کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کینچی نہیں، مجھے سوئی دینا چاہیے تھی. ہم تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں. یعنی جو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں ان کو سینا ہے، نہ کہ کاٹ دینا ہے. تو انسان کو مکراز نہیں بننا چاہیے. ہمیشہ دعوت میں، کسی نظم میں، کسی سیاسی جدوجہد میں وہی لوگ اعلیٰ درجہ پاتے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، محبت، شفقت. دیکھیے جو بڑے لیڈر، بڑے رہنما ہیں، لوگ ان کی ویسے ہی عزت کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر کوئی اوصاف ہے تو لوگ پہلے ہی اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ اس کے بعد اپنی زبان میں خرابی پیدا کر رہے ہیں، آپ کے یہاں خوئے دل نوازی نہ ہو تو پھر میں نے عرض کر دیا کہ پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے اور اللہ سے بڑھ کر انسانی فطرت کو جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس نے تبصرہ فرما دیا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. آپ درست خو ہوتے، آپ کے اندر اس طرح کی سختی ہوتی طبیعت میں، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہوتے، اگرچہ آپ پیغمبر تھے. اگرچہ آپ پیغمبر تھے. تو میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، بہت محبت کرنے والے، بہت شفقت کرنے والے، لیکن بات کا انداز ٹھیک نہیں ہے. یعنی جس وقت بات کریں گے تو معلوم ہوا کہ آپ کے کپڑے اتار دیں گے، محاسبہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ گویا آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، دائیں سے بائیں سے حملہ آور ہو جائیں گے. ان کی فوری کوشش ہوگی کہ وہ جلد سے جلد آپ کو اس جگہ پہنچا دیں جہاں آپ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں. بڑی خوبیوں کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر اجتماعی نظم کے لیے موزوں نہیں رہتے. بہت اچھے دوستوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں گویا لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے آدمی کو ذلیل کر کے رکھ دیں. اس کے سوا ان کے خیال میں کوئی اصلاح کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. یعنی میں تو ڈھونڈتا رہا حدیث کے ذخیروں میں کہ مجھے براہ راست نقد مل جائے، کرتے ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. کبھی نہیں کرتے تھے. یعنی اس کا ایک اجمالی طریقہ، حکیمانہ طریقہ، توجہ دلانے کا انداز ہمیشہ یہی ہوتا تھا. کسی کو براہ راست نشانہ بنانا، ہدف بنانا، اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ قیادت کا طریقہ نہیں ہے. اس کو کسی حال میں بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے.